بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل نئی جنریشن کا شوق بڑے لوگوں کے ساتھ سیلفیاں بنوانا اور سوشل میڈیا پہ شیئر کر کے اور لوگوں کو دکھا کر اپنے بڑے ہونے کا تأثر پیش کرنا۔ بڑے لوگوں کے ساتھ یہ سیلفیاں بنانے کا تصور تب ہمارے ذہن میں تازہ ہوا جب ہم نے ایک میڈیا اسکالر کو سنا کہ وہ اپنا جعلی قد بڑھانے کے لیے اکابرین امت کے ساتھ اپنا تذکرہ کر کے اپنے سادہ لوح سامعین کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید وہ بھی اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے محقق ہیں۔ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ میرا فہم، آپ کا فہم، ابو حنیفہ کا فہم، شافعی کا فہم، شاطبی کا فہم، کسی بڑے مفسر کا فہم، زمخشری کا فہم، آلوسی کا فہم مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں اکیڈیمک نوعیت کی چیزیں ہیں۔ محترم سامعین، میں جناب غامدی صاحب کے ذوق ادب کی داد دیتا ہوں کہ وہ 15ویں صدی میں ہو کر اپنا تذکرہ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ بذام خود 15ویں صدی میں خیر القرون کے تابعین کے ساتھ اپنا تذکرہ کر کے اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ 15ویں صدی میں ہو کر اپنا تذکرہ ان حضرات کے ساتھ کرتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کی ہے۔ غامدی صاحب، آپ یہاں کیوں رک گئے؟ آپ آگے بڑھیں۔ عملاً تو آپ اپنی فکر و فہم کو صحابہ کے فہم و فکر کے مقابلے میں بھی پیش کرتے ہیں اور پھر اپنے فہم کی درستگی پر اصرار بھی کرتے ہیں اور صحابہ کرام سمیت 1350 سالہ امت کے فہم قرآن کو غلط قرار دیتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو۔ پہلا نمونہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5، حدیث نمبر 4928، حدیث نمبر 7524، مسلم شریف کی حدیث نمبر 1004 اور 1005 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 18 کی تفسیر یوں منقول ہے۔ نزول وحی کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو محفوظ کرنے کے لیے ساتھ پڑھتے تو وحی آئی کہ اے پیغمبر، تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلایا نہ کرو، یقین رکھو کہ اس کو یاد کرانا اور پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یوں دوران وحی یاد کرنے کے لیے زبان ہلانے کی ممانعت ہے اور اس وحی کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنے اور پڑھوانے کا ذکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے۔ جبکہ غامدی صاحب اپنی کتاب البیان جلد 4 صفحہ 350 میں اس آیت نمبر 18 ان علینا جمعہ وقرآنہ کو جمع و ترتیب کے بعد ایک مرتبہ پھر سنانے سے جوڑ رہے ہیں اور اس سے آئندہ سطر میں اسے عرضہ اخیرہ یعنی آخری رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذاکرے والی قراءت سے جوڑ رہے ہیں۔ یوں ایک طرف سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم ہے اور اس کے مقابلے میں 15ویں صدی کے غامدی صاحب کا فہم ہے۔ فہم صحابی کے مقابلے میں فہم غامدی کا دوسرا نمونہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5، حدیث نمبر 4928 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1004 اور 1005 میں سورہ قیامہ کی آیت نمبر 19 فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ کی کہ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ، کہ آپ اس وحی کو سنیں اور خاموش رہیں۔ جبکہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے مد مقابل غامدی صاحب البیان کی جلد 4 صفحہ 350 پر اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں، یعنی اس قرآن کی پیروی کرو جو ایک کتاب کی صورت میں قرآن کی ترتیب کے بعد ہم کریں گے۔ محترم سامعین، ملاحظہ فرمائیں کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی ان 5 احادیث شریفہ کے حوالے سے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کیا کہہ رہی ہے اور اس کے مد مقابل غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ مزید تعجب اس بات پر ہے کہ وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 160 پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول اس تفسیر کو کنڈم کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سورہ قیامہ کی آیتوں کا صحیح مفہوم اگر ابتدا ہی میں واضح ہو جاتا تو مسلمانوں کے علماء اور فقہا اور مفسرین بھی غالب
غالباً وہی کرتے جو مدرسہ فراہی کے اہل علم کر رہے ہیں۔ امام حمید الدین فراہی نے ان آیتوں کا صحیح مفہوم واضح کر دیا ہے۔ یہاں ہم 3 گزارشات کرتے ہیں۔ گزارش نمبر 1، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 18 آیت نمبر 19 کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے بالمقابل غامدی صاحب کیا تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ عربی محاورہ ہے این الثری من الثریا، کہاں ثریا ستارہ اور کہاں خاک کا ذرہ۔ فارسی محاورہ ہے چہ نسبت خاک را با عالم پاک، یہ خاک کے ذروں کو پاکیزہ عالم کے ساتھ کیا نسبت ہے۔ جب غامدی صاحب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کے مقابلے میں اپنی خود ساختہ تفسیر بیان کرتے ہیں اور اسے صحیح قرار دیتے ہیں اور پہلوں کی تفسیر کو غلط قرار دیتے ہیں، تو ہمیں بلا تردد یہ 2 محاورے یاد آ جاتے ہیں۔ گزارش نمبر 2، غامدی صاحب یہ باور کرا رہے ہیں کہ حمید الدین فراہی جن کی وفات سن 1930 میں ہوئی، انہوں نے سورہ قیامہ کی ان آیات کا صحیح مفہوم واضح کیا ہے، اور اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر 1350 سال تک، یعنی فراہی صاحب کی وفات تک، ان آیات کا صحیح مفہوم کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ غامدی صاحب نے اتنا بڑا بولنے سے پہلے کچھ سوچ بھی لیا ہوتا کہ وہ کیا کہنے لگے ہیں، نیز اپنا علمی قد بھی ناپ لیا ہوتا۔ گزارش نمبر 3، محترم سامعین، یہ ہے وہ صورتحال جہاں غامدی صاحب اپنے آپ کو صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مد مقابل کھڑا کر رہے ہیں اور اپنے فہم کو درست اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فہم کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ جناب غامدی صاحب آپ امام آلوسی اور زمخشری سے ہوتے ہوئے خیر القرون کے تابعی امام ابو حنیفہ تک جا کر کیوں رک گئے، جبکہ عملاً تو آپ صحابہ کے مقابلے میں بھی کھڑے نظر آتے ہیں اور آپ کا فہم صحابہ کے فہم سے بھی مختلف ہے اور جدا ہے۔ محترم سامعین، یہ تو ایک مثال تھی جس کی روشنی میں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان شدہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر اور ان کے فہم پر اعتماد کرنا ہے یا 15ویں صدی کے اس غامدی پر اعتماد کرنا ہے۔ نیز آپ اللہ کے نبی کے صحابہ اور امت مسلمہ کے ساتھ اپنا حشر نشر چاہتے ہیں یا 15ویں صدی کے اس غامدی کے ساتھ۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا۔ ہر شخص نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ اپنی ذاتی اور نظریاتی وابستگیوں اور تعصبات سے بالا تر ہو کر سوچئے گا، بالا تر ہو کر فیصلہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون